لفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، اللہ بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے مہمان مقرر حاضر ہوں گے۔ ان کے آنے سے پہلے میں مفتی مولانا مزمل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ دیر سامعین کے سامنے خطاب کرتے ہوئے رہیں۔ مفتی مزمل صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا۔ وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مدرسے کے ذمہ داران اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم اور آپ یہاں کس وجہ سے جمع ہیں اور کون سی چیز ہے جو ہم کو یہاں جمع کی ہے، اور یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت ہم یہاں کیوں جمع ہیں اور کس چیز نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تین باتیں ایسی ہیں، اس پر اگر ہم غور کر لیں، فکر کر لیں، سوچ لیں، تو یہ ہمارا یہاں کا جڑنا اور یہ جلسے کا ہونا اور یہ مدرسے کی نسبت پر آپ کا آنا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں۔ مدرسے والوں نے آپ کو دعوت دی، گاؤں والوں کو بلایا، تو آپ آ گئے، جلسے میں شریک ہو گئے، اور جلسے میں ہونے والی باتیں غور سے سنے، اور پھر کھانے کا انتظام تھا، کھانا کھائے اور چلے گئے۔ کیا ہم صرف اسی لیے یہاں جمع ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اس وجہ سے یہاں جمع ہیں کہ یہاں سے ہم ایک عزائم لے کر کے جائیں گے، ایک مقصد لے کر کے جائیں گے، ایک سوچ اور ایک فکر لے کر کے جائیں گے کہ ہم یہاں کیوں آئے، مدرسے والوں نے کیوں بلایا۔ اس لیے آپ کو بلایا تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت اور قرآن کا شوق اور قرآن کے جو معانی، مفاہیم، تفاسیر، مطالب، یہ سب کچھ ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بلائے ہیں۔ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید کو اتارا۔ 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ اتارتے جاتے۔ جس وقت جس حکم کو
اللہ تعالیٰ اتارنا سمجھتے اس وقت اس حکم کو اتارتے۔ شراب کو حرام کرنا تھا، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما کبیر، کہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، لہٰذا شراب حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے اپنے گھروں میں جو شراب تھی وہ سب کے سب تمام صحابہ نے پھینک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی ایسے دیکھا جیسے پانی بہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو حکم اتارنا تھا نماز کا، تو اللہ نے نماز کا حکم اتارا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صبح کی نماز، شام کی نماز، درمیان کی دوپہر کی نماز، عصر کی نماز، صلاۃ الوسطیٰ، اللہ نے عصر کی نماز کے لیے کہا۔ تو یہ تمام باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، یہی بتلانے کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں موجود، روزے کا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم تم پر روزہ فرض کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، یہ نہ سمجھیں کہ تم پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے اور تمہیں بھوکا رکھ رہا ہے، اور اس سے پہلے والے لوگوں پر اللہ نے ایسا حکم نازل نہیں کیا۔ اس لیے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں پر بھی ہم نے یہ حکم نازل کیا تھا، تاکہ تمہارے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ ہم کو بھوکا رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ بھوکا نہیں، بلکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور پرہیزگاری اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کا جذبہ، یہ اس کا ولولہ، اس کا شوق، یہ اس کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن یہیں تک نہیں، اور ہر چیز آپ کو سمجھاتا ہے۔ گھر میں آپ ہیں، آپ کے گھر میں رہنے والی آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کی اولاد ہیں، تو اللہ خود فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم نے تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، اور گھر کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی سکون اور آرام اور چین سے گزرے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، ہر ایک سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ تو تمہاری دنیا کی زندگی گزارنے کی جو باتیں ہیں اور جو احکام تم پر نازل ہوئے ہیں، یہ تو اس کے بارے میں بتلایا۔ اس سے آگے بڑھ کر اب تمہاری زندگی اصل جو ہے وہ آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتلایا، اور آخرت کے احوال کو بتلایا، جنت کو بتلایا، جہنم کو بتلایا۔ سورۃ الرحمن میں ہم خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں مساجد میں، اور علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اللہ نے جنت کو کس طرح بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، یعنی قرآن نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنت ایک ہوگی اعلیٰ جنت الفردوس، اور ایک ہوگی نیچے والی جنت جو عام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ جنت الفردوس میں اللہ جس کو وہ نصیب کرے وہ وہاں رہیں گے، انبیاء رہیں گے، اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے۔ اور شرابن طہورا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ جنت الفردوس والوں کو جنت میں اپنے ہاتھ سے شراب ڈال کر کے پلائیں گے۔ یہ آخرت کی چیز کس میں بتلایا؟ قرآن میں اللہ نے بتلایا۔ اور پھر زندگی ایسی ہی گزار دی، کھائے پیے، اور پھر موت آئی، مر گئے اور چلے گئے۔ تو اس کو زندگی نہیں کہتے،
اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم کو یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اپنی زندگی کو ختم کر کے ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ جب لوٹ کر کے آنا ہے تو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں بتلاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو ہم نے، انسان کو، جنات کو، جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جن انسانوں کے لیے اللہ نے تمام کائنات کے ذرات کو، چیزوں کو، پتوں کو اور پتھروں کو، درختوں کو، دیواروں کو اور اس کی اینٹوں کو، ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہاری زندگی گزارنے میں اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کو راضی کر کے اگر تم اس دنیا سے آؤ گے تو تمہاری یہ زندگی کامیاب ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم بیکار کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو باکار بنا کر کے ہمارے پاس آؤ۔ یہ قرآن کا آپ سے مطالبہ ہے، یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اور پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ جس طرح پوری کائنات کا اور ہر انسان کا ہے، اسی طرح قرآن بھی پوری کائنات کا اور ہر انسان کا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ خود پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے، پوری انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تم کو جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور آپس میں جو تمہارے خاندان قبیلے ہیں وہ سب قبیلے تمہارے آپس میں پہچان کے لیے ہیں۔ یہ ذات پات یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس بات کو لے کر کے لڑتے جھگڑتے رہو، بلکہ اس لیے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف رہو، ایک دوسرے کی تمہاری پہچان رہے، اس لیے اللہ نے یہ تمہارے لیے یہ قبیلے اور یہ خاندان بنائے ہیں۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر زندگی بیکار اگر گزار کر کے آئے ہیں تو وہاں جو جہنم ہے اس جہنم کا بھی اللہ نے ذکر کیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ پیپ ہوگا، اور ان کو پیاس لگے گی تو خون دیا جائے گا، وہ گرم پانی دیا جائے گا، وہ اس کو پئیں گے، جس کی وجہ سے وہ گرم پانی جب پئیں گے، وہ جیسے ہی ان کا گرم پانی داخل ہوگا تو ان کی کھال پوری جل کر راکھ ہو جائے گی، پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے، پھر اللہ پیاس لگے گی تو ان کو دوبارہ گرم پانی دیں گے۔ یہ ہوگی جہنمیوں کی سزا۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کی حفاظت کا ضامن وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب یہ قرآن میں تمام باتیں کہی گئی ہیں تو اس کا حافظ یعنی اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا ضامن میں خود ہوں۔ اور اللہ کیسے ہیں؟ اللہ اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اس کی حفاظت ان حفاظ کو تیار کر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حفاظ قرآن مجید یاد کیے ہیں، ان کے ماں باپ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، مدرسے والے وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں، جن استاذ کے بعد انہوں نے حفظ کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے، انہوں نے محنت سے پڑھایا، انہوں نے محنت سے پڑھا، اور ان کے ماں باپ نے ان کو پوری دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹا کر کے سب سے بہتر چیز میں لگایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں روئے زمین پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے پوری دنیا میں، پوری زمین پر۔ اس کے علاوہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ سب اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی حفاظت جو اللہ جس ذریعے سے کروا رہا ہے وہ ان حفاظ کے ذریعے سے کروا رہا ہے کہ یہ چھوٹی عمروں میں مدرسوں میں آتے ہیں،
پڑھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، حافظ بنتے ہیں اور اپنے سینے میں اس قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے جہاں بھی موقع ہو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کا موقع آیا، محراب میں نماز پڑھانا ہے، یہی حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ نظام بنائے ہیں اس کی حفاظت کا، ذمہ داری لیے ہیں تو اللہ ہی نظام بناتے ہیں۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ان مدارس کی قدر کرنا ہے۔ جو مدرسے آپ کو حافظ دیتے ہیں، حفاظ دیتے ہیں، اور وہ حفاظ صرف آپ کے لیے یہاں آج ان کی گلپوشی ہو جائے اور پھر چلے جائیں، اس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ہیں۔ اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو وہاں اذان دینے کے لیے کون آتے ہیں؟ یہی حافظ صاحب آتے ہیں۔ اور اگر گھر میں قربانی کرنا ہے، اور گاؤں کا تو ماحول ویسا ہوتا ہی ہے، اور تو اس قربانی کو حلال کرنے کے لیے، اس جانور کو حلال کرنے کے لیے کون آتے ہیں آپ کے پاس؟ حافظ صاحب ہی آتے ہیں، اور ان پر ہی آپ کا اعتماد ہوتا ہے، ان کو بلاتے ہیں اور آپ جانور کو حلال کرواتے ہیں۔ اور پھر عید کا موقع آیا، نماز پڑھانے کے لیے آگے کون بڑھتا ہے؟ یہی حافظ صاحب بڑھتے ہیں۔ اور پھر کوئی انتقال کر گیا، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جو بھی، تو وہ جنازے کو پڑھانے کے لیے کون آگے بڑھتے ہیں؟ یہی حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ تو مدارس کی قدر اسی لیے کرنا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک یہ حفاظ اور یہ علماء آپ کی سرپرستی اور آپ کی نگرانی اور آپ کی زندگی کی نگرانی کرتے ہیں، اور آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلتے ہیں، اور صحیح راہ دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ بتلاتے ہیں۔ تو ان کو تیار کرنے کا کام کس کا ہے؟ یہ تیار کرنے کا کام یہی مدارس کا ہے۔ یہ مدرسے یہ کام کرتے ہیں۔ مدرسے یہ اسلام کے قلعے ہیں، مدرسے یہ اسلام کی فیکٹریاں ہیں۔ یہاں سے حفاظ، علماء اور انسان بن کر کے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور عوام میں یعنی آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے آپ سے کچھ مانگتے نہیں، آپ سے کچھ ان کا لینا دینا نہیں، آپ سے ان کا یہی سوال رہتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہو جائیے، صحیح راستے پر چلیے، یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے کوئی مانگ نہیں کرتے، ہماری کوئی دوسری ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ نعرہ رہتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہماری جو اجرت ہوگی اور ہماری جو اس کی جو بھی ذمہ داری ہوگی، وہ اجرت وہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہماری اجرت کا ذمہ دار وہ اللہ ہی ہے۔ یہ علماء اور حفاظ مدارس والے تیار کر کے آپ کے پاس اس نیت کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ وہ آتے ہیں، آ کر کے قوم کی، ملت کی اور آپ کی اور مسلمانوں کی اور مسلمان کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں۔ مکتب میں بچے آتے ہیں تو پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی حفاظ ان کو پڑھاتے ہیں۔ مکتب میں آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن بنانا، اسلامی ذہن بنانا، دینی ذہن بنانا اور دینی فکر ان کو دلوانا، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہی حفاظ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو آپ کے پاس تیار ہو کر کے آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مدارس کی خود ہم حفاظت کریں۔ ان مدارس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ اور ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے، وہ تعداد بھی صرف اور صرف اب ہندوستان میں 2% رہ گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان مدارس کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری، اور ان مدارس کو چلانا بھی ہماری ذمہ داری۔ تو لہٰذا آپ حضرات اس بات کی گویا اس بات کا عہد لیں، اور اس بات کا جو ہے تو لہٰذا آپ لوگ اس بات کا عہد لیں۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بہت ہی قیمتی بیان ہوگا، تو آپ آج
آپ لوگ یہ عہد لے کر کے جائیں کہ ان مدارس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور ان مدارس کو ہم چلائیں گے بھی، اور ہر اعتبار سے ان مدارس کا مالی جو بھی تعاون ہو، جو بھی تعاون دامے درہمے سخنے ہر قسم کا تعاون ان کا کریں گے۔ یہ عہد لے کر کے ہم یہاں سے آج جائیں گے تو یہ جلسہ ہمارے لیے کامیاب کہلائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ان کا بہت ہی قیمتی اور پر اثر بیان ہوگا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جائیں، باہر جو حضرات ہیں وہ اندر آ جائیں، اندر کی جگہوں کو اور اندر کی کرسیوں کو پر کر لیں، اندر آ جائیں، باہر نہ جائیں، پورے ایک طرف ہو کر کے پورا مجمع اکٹھا ہو کر کے یہاں بیٹھ جائے۔ اللہ